اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 40 سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ آئیے ترجمہ پہلے پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی میری نعمت کو، التی وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر، واوفو اور پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارے عہد کو، وایایا اور صرف مجھ سے ہی، فرہبون پس ڈرو مجھ سے۔ تو اس میں سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ یا بنی اسرائیل۔ یا جو ہے نا حرف ندا ہے، ندا مطلب پکارنا۔ اللہ تعالیٰ آواز دے کے پکار کے یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیے بنی جو ہوتا ہے نا ابن کی جمع ہوتا ہے، پلیورل ہوتا ہے۔ بنین ورڈ بھی آتا ہے، یہ بنین سے کیا ہو گیا؟ بنی۔ ابن مینس ہوتا ہے بیٹے، ٹھیک ہے؟ تو یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اسرا مطلب ہوتا ہے بندہ اور ایل مطلب الہ، اللہ تعالیٰ۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب بھی ہوتا تھا یہ بنی اسرائیل۔ دیکھیے یعقوب علیہ السلام کی تھوڑی سی ہسٹری ہم پتہ کر لیں، تھوڑا سا ریڈ کر لیں۔ یعقوب علیہ السلام جو تھے نا اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے وہ پوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام اور عیسو یہ دو بھائی تھے، اور ان کی والدہ جو تھی وہ ان دونوں کو ساتھ نہیں رکھ پائیں، ان دونوں میں کچھ نا اتفاقی تھی یا بنتی نہیں تھی، تو یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بھائی کے پاس شمالی عراق میں ایک علاقہ ہے پابدان آرام، وہاں پہ بھیج دیا۔ یعقوب علیہ السلام وہاں پہ قریب 20 سال تک رہے، وہیں پہ ان کی شادی بھی اور بچے بھی ہوئے، ان کے 11 بیٹے وہیں ہوئے۔ پھر یہ کنعان کی طرف آئے اور وہاں پہ ان کا 12واں بیٹا یعنی بنیامین پیدا ہوئے۔ بنیامین اور یوسف علیہ السلام یہ دونوں ایک والدہ سے تھے اور باقی کے 10 بیٹے دوسری والدہ سے۔ تو یہ جو تھے نا بنیامین اور یوسف علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی جو ایک پوری صورت ہے سورہ یوسف، اس میں پوری سٹوری آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پیدائش کے بعد ان کی والدہ فوت ہو گئی، اور بائبل میں آتا ہے اور بائبل کے بیان کے مطابق یعقوب علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے اسرائیل رکھا تھا، کیونکہ دیکھیے اگر ہم بولیں یا بنی یعقوب، اس کے مقابلے میں یا بنی اسرائیل، تو یا بنی اسرائیل کہنا زیادہ ایزی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک جو اس کا بولنے میں زبان میں زیادہ ایزی پڑتا ہے انسٹیڈ آف یا بنی یعقوب کے۔ اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا، اذکروا ذکر سے ہے، اور ذکر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ہم کوئی چیز بھول جائیں اس کے بعد اسے یاد کریں، اور دوسرا مسلسل کسی چیز کو یاد کریں۔ تو ذکر کا بیسک معنی ہے یاد کرنا، زبان یا دل پر کسی بات کا آنا۔ تو یا تو ہم اسے بھول گئے ہوں تب ہم اسے پھر سے بولنے لگے ہوں، یا کانٹینیوس کوئی بات زبان پہ ہمارے آ رہی ہے، تو دونوں کیا ہے؟ ایک طرح سے زبان یا دل میں کسی بات کا آنا ہے۔ اس کے بعد اذکر نعمتی التی، میری نعمت کو وہ جو، انعمت انعام کی میں نے، علیکم تم پر۔ دیکھیے نعمت جو ہے نا یہ اسم جنس کہلاتا ہے، مطلب کہ اس کو ہم سنگولر کے معنی میں بھی لیتے ہیں اور پلیورل میں بھی، دونوں کا ترجمہ اس میں کیا جاتا ہے، اور اس کے روٹ ورڈ ہیں نون، عین اور میم۔
اور نعمت کا معنی ہوتا ہے فضل، کرم، عطا، بخشش، نوازشیں، احسان، انعام، خوشحالی، یہ ساری چیزوں کے ہم نعمت کہہ سکتے ہیں۔ تو کتنی ساری چیزیں ہیں نا اس میں، اس لیے کہا گیا ہے کہ میری نعمت کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میں نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، انعام کی ہیں، ان کو تم یاد کرو۔ وَأَوْفُوا، اور پورا کرو۔ وَأَوْفُوا کا مطلب کیا ہے؟ پورا کرو۔ اور پورا عہد کو بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ ناپ تول پورا کرنا چاہیے۔ تو اوفو کا میننگ ہے پورا کرنا۔ وَإِيَّایَ، یہاں تاکید کے لیے آیا ہے ایَّایَ، اور صرف مجھ سے ہی۔ ایَّایَ کا معنی کیا ہے؟ صرف مجھ سے ہی۔ فَاذْهَبُوا، پس ڈرو مجھ سے۔ پھر دیکھیے پھر سے آ رہا ہے مجھ سے، ورڈ دوبارہ آ رہا ہے تاکید کے لیے، ریپیٹیشن ہوا ہے۔ اور جب کوئی چیز بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے تو وہ چیز اسکل پکڑ لیتی ہے، ہماری اسکل کو بڑھاتی ہے، وہ چیز پرفیکشن کی طرف ہمیں لے جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے قرآن کا یہ مزاج ہے کہ ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ کئی بار دہرا کے الگ الگ ورڈز میں تاکید کے ساتھ ہمیں بتاتے ہیں۔ کیوں؟ جیسے کہ چھوٹے بچے کی تربیت ہم کرتے ہیں نا، تو ایک ہی بات کو ہم بار بار بتاتے ہیں۔ جیسے بچوں میں نماز کی عادت ڈالنی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بیٹا نماز پڑھو، فجر کا ٹائم ہو گیا، بیٹا نماز پڑھو، ظہر کا ٹائم ہو گیا، تم نماز کیوں نہیں پڑھے ابھی تک، دیر ہو رہی ہے، عصر کا ٹائم ہو گیا۔ تو حالانکہ بچے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس ٹائم ہے، لیکن اس کو 7-8 سال سے لے کے آپ کو 18-19 سال تک بار بار یہ بات بولتے رہنا پڑتا ہے، جب تک کہ وہ بالکل پرفیکٹ نہیں ہو جاتا۔ اس کو آپ کو قریب ہر وقت میں ایک بار یاد دلانا پڑتا ہے۔ تو کوئی چیز یا کوئی احکام، جیسے ماں باپ اپنے بچوں میں کوئی عادت پختہ کرنا چاہتے ہیں تو اسے ریپیٹ کر کے بتاتے ہیں، تاکید کر کے بتاتے ہیں، اس کے فائدے اور اس کے نہ کرنے سے نقصان بتاتے ہیں۔ تو اسی طرح وہی محبت والا انداز اللہ تعالیٰ کا ہے، جو ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں الفاظ میں بھی ریپیٹیشن ہے اور معنی میں بھی ریپیٹیشن ہے۔ اس کے بعد یہ جو آیتیں ہیں اس کے ریلیٹڈ کچھ باتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، کہ جو مدینہ تھے نا، مدینہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ آ گئے تھے، تو مدینہ میں یہود کے کچھ قبیلے بسے ہوئے تھے، آباد تھے، اور خیبر میں بھی آباد تھے۔ تو مدینہ میں بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، یہ 3 قبیلے تھے جو آباد تھے۔ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کیا، کس کے ساتھ؟ مدینہ کے رہنے والوں کے ساتھ، اور اس معاہدے میں کچھ یہودی قبیلے بھی شامل تھے۔ تو یہ جو 40th آیت ہے جس پہ ہم آئے ہیں، اس کے بعد قریب 14 رکوع تک اللہ تعالیٰ نے یہود کو خطاب کر کے ان کے بارے میں کچھ باتیں کی ہیں۔ یہود کے بارے میں ہی یہ ساری آیتیں اب آئیں گی، اور کچھ باتوں کی اللہ تعالیٰ نے انہیں تاکید کی ہے۔ یہود میں قریب 4000 نبی آ چکے تھے، قریب 4000 کے قریب نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہو چکے تھے۔ یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تھے، اور والدہ کے کہنے پر وہ کچھ عرصے کے لیے شمال میں آئے، یعنی کہ شمال عراق میں گئے، اور پھر واپس وہ فلسطین ہو گئے۔ جب ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام مصر میں، ان کو ایک بہت بڑا عہدہ مل گیا، ایک اچھی پوزیشن پہ وہ فائز ہو گئے، تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اور ان کے بھائیوں کو مصر میں بلا لیا۔ وہاں وہ کافی وقت تک رہے اور کافی باعزت رہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے عروج دیا، نعمتوں سے نوازا۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں پہ فرعون کا قبضہ ہو گیا، اور فرعون نے ان کو غلام بنا لیا۔
اسی دوران موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. کس میں؟ اسی بنی اسرائیل کی قوم میں. اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں وہاں سے نجات ملی. یعنی کہ فرعون کی جو غلامی میں یہ پھنس گئے تھے، اس کے ظلموں میں پھنس گئے تھے. وہ فرعون ان کے بیٹوں کو مار ڈالتا تھا پیدا ہوتے ہی، اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، اور ان سے بہت سخت کام لیتا تھا. ان پہ بہت ظلم ہو رہے تھے. تو ان سے نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں ان کو وہاں سے نکالا. اور انہیں کیا بولا گیا کہ جہاں سے تم نکلے ہو وہیں واپس چلے جاؤ. تو انہوں نے کیا کہا کہ وہاں تو اب بہت اچھے مضبوط لوگ بس گئے ہیں اور ہم اب وہاں نہیں جائیں گے. تو پھر صحرائے سینا میں وہاں پہ ان کو کچھ دنوں کے لیے، قریب 40 ایئرس کے لیے بتایا جاتا ہے، ان کو وہاں پہ سزا کے طور پہ رکھا گیا. یہ وہاں پہ گھومتے رہے صحرا میں، اور کافی وقت تک بس صبح اٹھتے تھے اور پورے دن گھومتے تھے، اور پھر جب وہ سوتے تھے تو اگلے دن پھر اسی جگہ پہ واپس اٹھتے تھے. جتنے دور وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے، جب صبح اٹھتے تھے نیکسٹ ڈے تو اگلے دن وہیں پہ ہوتے تھے جہاں سے انہوں نے صبح چلنا شروع کیا تھا. یہ کس لیے؟ یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے اس جگہ جانے سے منع کر دیا تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جانے کا حکم دیا تھا. پھر اس کے بعد اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں بھی دیں، جیسے کہ بہت ہی پاورفل نبی جو ہمیں کہا جاتا ہے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو پوری دنیا کی سب چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی تھی اور سب چیزوں پہ ان کو مبعوث کیا تھا. ان کو ہوا، چرندے، پرندے اور جنوں پر بھی ان کو بادشاہ بنایا تھا، ان کا کنٹرول تھا. اس طرح کے نبی دیے. قریب 100 سال تک انہیں عروج ملا. پھر کیا ہوا؟ پھر شرک اور تفرقہ بازی، یہ 2 مین گناہ انہوں نے کیے. شرک کیا اور آپس میں بٹتے گئے. تو اس 2 گناہ کی وجہ سے ان میں دوبارہ زوال آتا گیا. اور انہیں خطاب کرنے کا ایک ریزن یہ بھی ہے ان آیات میں کہ اہل عرب کے جو لوگ تھے وہ ان کے علم کی وجہ سے ان سے بہت متاثر تھے، بہت مرعوب تھے، اور اپنے ہر پرابلم کی طرف جیسے کچھ بھی ڈیسیزن لینا ہوتا تھا نا، تو وہ یہودی علماء کی طرف ہی دیکھتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کے بعد بھی بہت سے لوگ ان علماء کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، تو بہت سے لوگ جو ان کو بہت زیادہ باعزت سمجھتے، ان سے مرعوب تھے، ان کو فالو کرتے تھے، ان کے فالوورز تھے، تو انہوں نے بھی دین کی طرف آنے سے اعتراض کیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ علماء جو ان کے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے حسد کی وجہ سے انکار کر رہے تھے. ریزن کیا تھا حسد کا؟ ریزن یہ تھا کہ ابھی تک تو سارے جتنے بھی نبی آ رہے اذکر نعمت اللتی میں کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دین کی لیڈرشپ ملنا. تو نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ انہی میں رکھی تھی. تو جب بنی اسرائیل کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ نے لاسٹ نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول بنی اسماعیل میں کر دیا، تو ان کو یہ بات پسند نہیں آئی. حالانکہ وہ ویٹ کر رہے تھے آخری نبی کا. ان کی کتابوں میں بہت اچھے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، ان کے نام کا، ان کے حلیہ کا. قرآن میں بھی آتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے اچھے سے پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو. لیکن اس کے باوجود بھی ساری نشانیوں کو پہچاننے کے بعد بھی، ہر چیز کو جاننے کے بعد بھی، انہوں نے صرف اور صرف حسد کی وجہ سے، اپنی قیادت چھیننے کی جو حسد تھی، اپنی جو بڑائی تھی، اپنی لیڈرشپ تھی، وہ دوسرے خاندان میں کیسے چلی گئی؟ بھائی آج تک تو ہم ہی کو سب فالو کرتے تھے، ہمیں ہی بڑا مانتے تھے، اب وہ ایک چھوٹے سے قبیلے میں وہ کیسے پیدا ہو گئے؟ یہ لیڈر کیسے ہو گئے ہمارے؟ یہ تو بہت مشکل ہے ہمیں فالو کرنا. تو بہتر یہ ہے کہ ان کا سیدھے انکار ہی کر دو.
انسان کبھی حق بات کو ماننے سے انکار کیوں کرتا ہے؟ ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے، دنیا کا کوئی پروفٹ ہوتا ہے جو اسے چھوڑنا پڑتا ہے، جو اسے کمپرومائز کرنا پڑے گا، تو وہ اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا۔ سپوز عورتوں میں کیا ہوتا ہے، ان کو بہت اچھے اچھے ڈریسز، ہم عورتوں کا اگزامپل اس لیے لیتے ہیں کیونکہ ہم خود بینگ اے وومن ہمیں کمزوریاں پتہ ہیں اپنی اور عورتوں کی، کیونکہ ان کے ساتھ ہی کام کرنے، تو ان کو کیا ہوتا ہے کہ بھئی وہ ابھی تک تو بہت اچھے اچھے ڈریسز پہنتی تھی اور خوب سج دھج کے رہتی تھی، اب اگر انہوں نے حجاب اوڑھ لیا تو بھئی اتنے اچھے ڈریسز کیسے دکھائیں گے وہ، اور اتنے سارے جو لاکھوں روپے کے ڈریسز بھرے ہوئے ہیں ہمارے وارڈروب میں، اب ہم کس کو دکھائیں گے؟ اتنے مہنگے کاسمیٹکس ہیں، وہ ہم کیسے دکھائیں گے؟ تو حد میں رہ کے آپ نہیں بھی دکھا سکتے، لیکن جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ بھئی حق آنے کے بعد، حق پہچاننے کے بعد، آپ کو پردے کی ساری جو پازیٹیو پوائنٹ ہے وہ بھی پتہ ہونے کے بعد بھی ہم اگر انکار کر رہے ہیں، کس لیے کہ بھئی پھر اب ہمیں کون خوبصورت کہے گا، پھر وہ کہے گا لو بھئی تم نے بھی برقع اوڑھ لیا، تم بھی دقیانوسی ہو گئی۔ تو صرف کچھ لوگوں کے اپریشیشن والے جملے سننے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی حق کی بات کو انکار کر دے رہے ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت ہم سے کوئی نہیں کرتا۔ وہ لوگ بھی جو آپ سے منہ پہ آپ کے کچھ اچھا کہہ بھی دے رہے ہیں، وہ بھی پیٹھ پیچھے جا کے اللہ جانے کیا باتیں کرتے ہو، کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے بہت اچھا ڈریس پہنا ہے ہزاروں روپے کا اور آپ محفل میں آپ نظر آ رہے ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ سب لوگ آپ کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں؟ نہیں، آپ بہت زیادہ حاسد پیدا کر رہے ہیں اپنے لیے۔ کسی کی نعمتیں دیکھ کر نارمل ٹینڈنسی لوگوں کی یہ ہے کہ وہ خوش نہیں ہوتے بلکہ حسد زیادہ ہوتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے بنی اسماعیل کو جب قیادت مل گئی، لیڈرشپ مل گئی، پیغمبر آ گیا ان کے قوم میں، ان کے خاندان میں، تو بنی اسرائیل کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی، تو انہوں نے سیدھے جاننے کے بعد بھی، پہچاننے کے بعد بھی ان کا انکار کر دیا۔ تو انہیں یہاں پہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ پیغمبر اللہ تعالی نے مبعوث کیا ہے، اسے تم مان لو۔ تو یہ حسد کا شکار ہو گئے، حالانکہ آپ کے آنے کا یہ بہت دنوں سے ویٹ بھی کر رہے تھے۔ تو اللہ نے بندوں پر جتنی بھی نعمتیں عام کی ہیں، ان میں سب سے اصل نعمت کیا بتائی یہاں پہ؟ دینی سیادت اور دینی لیڈرشپ کا ملنا، کیونکہ فرعون سے نجات ملی انہیں، بادلوں کو اللہ تعالیٰ نے ان پہ سایہ کیا، منّا سلوہ اتارا، سمندر کے بیچ میں سے ان کو راستہ دیا گیا تاکہ یہ فرعون سے بچ کے دوسری طرف پار ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی نعمت کیا ہے جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں؟ لیڈرشپ آف دین کے یہ دائی، دین کی لیڈرشپ پیغمبر ان کے آنے سے ان کے پاس تھی۔ تو ان نعمتوں کو یاد کرو، اور جو تم نے ریچولز کو دین بنا رکھا ہے، مطلب وہ کچھ چیزوں کو فالو کرنا ہی دین مانتے تھے، تو ریچولز کو جو دین بنا رکھا ہے اس سے تم نکلو۔ دیکھیے اس طرح کا آیتیں آپ کو آگے بھی ملیں گی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ بِعَہْدِ اوفی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں پورا کروں گا، بِعَہْدِکُم، تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ سے ہی، فَارْہَبُونَ، پس ڈرو مجھ سے۔ تم میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، جو میں نے عہد کر رکھا ہے تم سے، جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، میں وہ پورا کروں گا، اور تم مجھ سے، صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اس طرح کا جو مزاج ہے نا قرآن کا، وہ آپ کو بار بار دکھائی دے گا۔ جیسے آیت آتی ہے فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُم، تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس کے بعد آتی ہے آیت ایک، اِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْکُم، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے کاموں میں کوئی مدد نہیں کرے گا۔ تو چاہے جتنی بھی بزی ہماری لائف ہو،
ہمیں اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکالنا ہے، تبھی ہماری بزی لائف ایزی ہو جائے گی، مشکل لائف ایزی ہو جائے گی۔ اسی طرح آتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ اگر تم دوسروں پہ احسان کرو گے تو بے شک لوگ بھی تمہارے اوپر احسان کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر احسان کرے گا۔ اس کے علاوہ آتا ہے والذین جحدوا فینا لنہدیہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے پر محنت کریں گے ہم ضرور اپنا راستہ انہیں دکھائیں گے۔ مطلب جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے گا، محنت کرے گا، تکلیف اٹھائے گا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اپنا راستہ دکھائے گا۔ اسی طرح آتا ہے وَالْجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُہَا، برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے۔ اگر آپ احسان کریں گے تو احسان پائیں گے، اور برائی کریں گے تو برائی ہی ملے گی۔ تو یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے۔ سب سے پہلے تعارف جو آپ کو قیامت کا ملتا ہے قرآن میں، وہ کیا ہے؟ یوم الدین، بدلے کا دن۔ تو جو جیسا کرے گا وہ ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ تو یہ آیت بنی اسرائیل کی کہانی سنانے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ نصیحت کے لیے آئی ہے۔ کیونکہ ہم قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ تو کافروں کے لیے ہے بھائی یہ والی آیت، اور یہ تو مشرکین کے بارے میں ہے، تو ہم تو مشرک نہیں ہیں بھائی، ہم تو کافر نہیں ہیں، اور ہم تو بنی اسرائیل نہیں ہیں، یہودی تو ہم ہیں نہیں۔ تو یہ سب باتیں ہم کو اللہ تعالیٰ کیوں سنا رہا ہے کہ اگر ان میں سے جو کام انہوں نے کیے وہ اگر ہم بھی کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ سب سے بڑی پرابلم جو ان کی تھی وہ کیا تھی کہ ان کا جو بہت رتبہ تھا، عزت تھا، لوگ ان کو بہت زیادہ مانتے تھے اور عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو بنی اسرائیل جو ہے اپنے حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کو انکار کرنے کی وجہ سے ایک طرح سے لعنت شدہ آ گئے ان کے اوپر۔ آگے بہت سارے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سزائیں مسلط کی جو آپ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے ایک یہودی تھا سلمان فارسی، بعد میں وہ صحابہ اکرام میں آ گئے۔ سلمان فارسی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے مہر نبوت بھی دیکھنا چاہی اور دیکھی، اور اس کے بعد ان کو یہ پتا تھا کہ نبی جو ہے صدقہ نہیں لیتے، ہدیہ لے لیتے، تو صدقہ لے کر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ تو انہیں ایک طرح سے کنفرم ہو گیا جو ان کی کتابوں میں بات ہے وہ بالکل صحیح ہے اور یہ نبی ہی ہیں، تو یہ بالکل ان کے اوپر ایمان لے آیا اور آپ کو مان لیا، اور اپنے جو علماء تھے جو ان کو ورگلا رہے تھے، بہکا رہے تھے، ان کی بھی بات نہیں سنی۔ تو حق کو دیکھنے کے بعد بھی علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا تھا۔ ریزن کیا تھا کہ پھر یہ سب لوگ جو ہمارے طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں وہ تو ادھر چلے جائیں گے، پھر ہمیں کون چندہ دے گا، ہمیں کون بڑا مانے گا، ہمیں کون سلام کرتا رہے گا۔ تو یہ بھی ریزن تھا ان کے انکار کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنا عہد پورا کرو، میں اپنا عہد پورا کروں گا۔ آج بھی دیکھیے جو بورن یہودی نہیں ہے نا ان کو یہودی نہیں مانا جاتا ہے، اور جس شخص کی ماں یہودی نہ ہو وہ یہودی نہیں ہوتا۔ ایسا کیوں ہے؟ ماں کے علاوہ باپ یہودی ہو تو دیکھیے، کیونکہ اصلی تربیت تو ماں ہی کرتی ہے نا، باپ چاہے جو بھی کہے، لیکن جو بچے کے اندر مین بات جو آتی ہے وہ ماں کی طرف سے ہی لیتا ہے بچہ۔ کہتے ہیں ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ تو اگر یہودی میں یہودی نے کسی مسلمان سے شادی کر لی عورت سے، تو اس کے بچوں کو یہودی لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا کی عزت ہے کتنے دن کی؟ جو یہودی علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کی اپنی عزت کی وجہ سے انکار کر دیا، تو یہ دنیا کی عزت تھی کتنے وقت کی؟
اگر کوئی اپنے خاندان، اپنے نام، اپنی پوزیشن، اس کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتا تو پھر بتائیے کہ یہ سب کام آنے والی ہیں چیزیں؟ قرآن میں یہ آتا ہے کہ اس دن یہ ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی، نہ آپ کے بیٹے کام آئیں گے، نہ مال دولت، نہ بیوی، نہ شوہر، کوئی بھی چیز کام نہیں آنے والی ہے۔ تو جو ہمارے اصلی کام آنے والی چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پہ ایمان، اللہ تعالیٰ کے نبیوں پہ ایمان اور نیک اعمال۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔